طالبان شہادت کو یقین. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان اولاد سے جو ظہر آدم سے نکلے تھے، بنعمان، نعمان مقام پر جس کا نام عرفات ہے. فأخرج من صلبه، پس اللہ نے نکالا آدم علیہ السلام کی پشت سے کل ذریت، تمام وہ ارواح، ذرعہا، جن کو اللہ نے پیدا کرنا تھا. فنصرہم، ان ارواح کو پھیلایا، بین یدیہ، آدم علیہ السلام کے سامنے، کالذر، جیسی چھوٹی چیونٹیاں. ثم کلمہم قبلا، پھر اللہ نے آمنے سامنے ارواح سے بات کی. فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے قرار لیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے آبا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو اولاد تھے ان کے بعد، تو یا اللہ آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں بما فعل المسلمون. اس پر قرینے کے اعتراض کیا کہ اللہ نے وعدہ تو لیا لیکن وہ وعدہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، تو وہ عذر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وعدہ اپنے عالم ارواح میں لیا تھا، وہ ہم بھول گئے. ہم اس کے دو جواب دیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ وعدہ لے کر اللہ نے بات ختم نہیں کی، بلکہ اللہ نے آسمانی کتابوں کی شکل میں چٹھیاں ہمارے پاس بھیجی، تورات، زبور، انجیل، 104 کتابیں بھیجی، اور پھر انبیاء علیہ السلام تذکیر کے لیے بھیجا. انہوں نے ہمیں وہ عہد یاد دلایا، اس لیے ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ اب بھول گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس عہد ازلی کی وجہ سے اللہ نے استعداد اندر پیدا کیا. اب اس استعداد کو بروئے کار لانا وہ ہمارا کام تھا، اگر نہ لائے وہ ہمارا نقصان ہوگا. جیسے بخاری پڑھنے والے کو قیدہ بغدادی جو اپنے بچپن میں پڑھا تھا، اس کی وجہ سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں. وہاں الف کی شکل، با کی شکل، تا کی شکل آپ کی دل میں اتر چکی ہے، اس لیے آپ آج مشکات پڑھ رہے ہیں. اگرچہ بھول گئے ہیں کہ میں نے کس مسجد میں قاعدہ پڑھا تھا، کس استاد سے پڑھا تھا، کس وقت پڑھا تھا، مگر اس کے استعداد و اثر ہے. نہ ہوتا تو آپ یہ حروف نہ جانتے. ٹھیک ہے، تو اس عہد ازلی کا بھی استعداد موجود ہے. ٹھیک ہے، جس میں وہ جو اس استعداد کو بروئے کار لائے گا تو وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو اس کو بھول جائے گا تو خسرت دنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، سکینہ نور وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قول اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب تفسیر کرتا ہے اللہ عز و جل کے اس ارشاد کا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تیرے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم، بنی آدم کے پشتوں سے، ذریتہم. تو ابی بن کعب فرماتے اس کی صورت یہ کی جمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا. فجعلہم ازواجا، ان کو جوڑے جوڑے بنایا. جس انسان کا پشت تھا، پیر وغیرہ کی پشت ہو، دنیا میں آنے کے بعد اس کا دشمن بنا. جو جس انسان کا منہ تھا پیر وغیرہ کی طرف، وہ اس کی بیوی بن گئی اور یہ اس کا خاوند بنا. اور جو اس کے دائیں بائیں تھے تو وہ اس کے رشتہ دار اور دوست احباب بنے. تو یہ دنیا کے تعلقات وہ عالم ارواح کے تعلقات تھا. جمعہم، اللہ نے جمع فرمایا، ازواج جوڑی جوڑی بنا کر.
ثم صورہم پھر ان کو شکل دی فاستنطقہم اللہ نے ان سے طلب گویائی کی فتکلموا سب نے بات کی ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق اللہ نے ان سے میثاق وعدہ لیا واشہدہم علی انفسہم ان کو گواہ بنایا اپنی اوپر الست بربکم قالوا بلا جب ہم نے بلا کہا تو اللہ نے فرمایا فإنی اشہد علیکم السماوات السبع میں 7 آسمانی اور 7 زمینی تم پر گواہ بناتا ہوں اور گواہ بناتا ہوں تم پر تمہارا باپ آدم اس لیے گواہ بناتا ہوں ان تقولوا کہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن لم نعلم بہذا ہمیں اس کا علم نہیں تھا علموا جان تم انہ لا الہ غیری ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیئا اگر آپ کہتے ہمیں یاد نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا انی سأرسل الیکم رسولی میں اپنے رسولوں کو بھیجوں گا یذکرونکم عہدی و میثاقی وہ یاد دلائیں گے تمہیں میرے اس وعدے اور اس میثاق کو وانزل علیکم کتبی اور میں اتاروں گا تمہاری پر اپنی کتابیں قالوا سب نے کہا شہدنا بانک ربنا وإلہنا لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک فاقروا بذلک اس وقت سب اشاعت التوحید و سنہ بنے ورفع علیہم آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو اولاد کے سامنے ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیا ینظر آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف دیکھ رہا تھا فرأى الغنیہ تو اللہ نے اپنے اولاد میں غنیہ کو بھی دیکھا فقراء کو بھی دیکھا خوبصورت کو بھی دیکھا دون ذالک خوبصورتوں کے علاوہ بھی دیکھا فقال آخر باپ تو اس نے سوال کیا یا رب لولا سویت بین ذالک سب کو غنی بناتے سب کو خوبصورت بناتے قال اللہ نے فرمایا انی احببت میں پسند کرتا ہوں ان اشکرا کہ میرا شکر کیا جائے میرا بس خوبصورت بدصورت کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے گا غنی غریب کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے گا ورأى الانبیاء فیہم اور آدم علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح دیکھی باقی اولاد میں مثل السرج وہ ایسی چمکتی تھی جیسی چراغ علیہم النور ان پر نور تھا یہ وعدہ تو تمام بنی آدم سے لیا گیا پھر انبیاء سے وعدہ لیا گیا ثم خصو انبیاء خاص کی گئے بمیثاق آخر پھر رسالت و نبوت وہو قولہ تبارک و تعالی وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ہم نے انبیاء سے بھی لیا میثاقہم وعدہ اس قول تک عیسیٰ ابن مریم کان فی تلک الارواح عیسیٰ علیہ السلام کی روح ارواح میں تھی فارسلہ الی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے روح عیسیٰ کو بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس فحدث عن ابی سے بیان کیا گیا ہے انہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح داخل ہوا من فیہا حضرت مریم کی منہ سے وعن ابی الدرداء قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کے پاس سے نتذاکر ما یکون کہ ہم ذکر کرتے تھے آئندہ امور کے بارے میں قیامت موت قبر اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اذا سمعتم بجبل جب تم سنتے ہو ایک پہاڑ کے بارے میں زال عن مکانی کہ وہ اپنا مکان چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا فصدقوا اس کی تصدیق کرو یہ ممکن ہے او اذا سمعتم اور جب تم سنو گے برجل سفینہ نوح کے بارے میں تغیر عن خلقه کہ وہ لیٹرین سے نکل گیا ہے فلا تصدقوا به اس کی تصدیق نہ کرو یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن انسان میں اگر بری خصلتیں آ جائے تو وہ بری خصلتیں نہیں چھوڑتا فَإِنَّهُ يَسِيرُ یہ لوٹے گا إِلَى مَا ان بری خصلتوں کی طرف جُبِلَ عَلَيْهِ جس پر ان کو پیدا کیا گیا اس پر قرین نے اعتراض کیا ہے کہ جب بد اخلاقی زائل نہیں ہوتی تو اولیاء کرام نے خانقاہیں کیوں بنائی مریدین کو کیوں بٹھایا ریاضتی کیوں کراتے ہیں محنت ان پر کیوں کراتے ہیں جب حدیث نے بتایا کہ انسان اپنے اخلاق میں اٹل ہے تو نیک نیکی نہیں چھوڑے گا اور بد اخلاقی نہیں چھوڑے گا پھر صوفیاء کرام خانقاہوں میں یہ محنتی کیوں کراتے ہیں اس کا جواب یہ ہے
کہ حدیث اپنی جگہ اٹل ہے کہ بد اخلاقی پھل کی نہیں ہے، اور اولیاء جو محنت کرتے ہیں بد اخلاقی ہٹانے پر نہیں، اس کا رخ سیدھا کرنے پر۔ مثلا یہ ایک آدمی ہے، اس میں شہوت پرستی ہے، یہ زنا کرتا ہے، اب اولیاء نے اس کو خانقاہ میں بٹھایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خصی بنا کر شہوت ختم کرتے ہیں، نہیں، اس کا شہوت زنا سے نکاح کی طرف کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بد اخلاقی کا رخ تبدیل کرتے ہیں اولیاء، نہ کہ بد اخلاقی نکالتے۔ وعن ام سلمۃ قالت یا رسول اللہ لا یزال، غزوہ تبوک میں جب حضور نے فتح کی تو ایک یہودی عورت نے بکرے میں زہر ملا کر حضور کو دعوت پر بلایا، 7 صحابہ بھی آ گئے، وہ 7 کے 7 صحابہ نے گوشت کھا کر وہ دسترخوان پر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو بچے، لیکن ہر سال جب وہ دن آتا تھا وہ زہر اگلتا تھا، وہ اپنا اثر کرتا تھا۔ تو ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی وہ پوچھنے لگی لا یزال یصیبک، ہمیشہ آپ کو پہنچتا ہے ہر سال میں وجع تکلیف من الشاۃ المسمومہ، اس بکرے سے جس کو زہر ملایا گیا تھا، التی اکلت، اور آپ نے کھایا۔ تو حضور نے تقدیر کا حوالہ دیا، فرمایا ما اصابنی شیء منھا، مجھے نہیں پہنچتی کوئی تکلیف وزار سے الا وهو مکتوب علیہ، وہ میری تقدیر میں وہ تکلیف لکھی ہوئی تھی۔ وآدم فی طینتہ، آدم ابھی گار اور پانی کی شکل میں تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا۔ باب اثبات عذاب القبر۔